بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسرائیل اور ایران میں سے عسکری اعتبار سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ ایران کے اسرائیل پر میزائل اور ڈرون حملوں کے بعد مشرق وسطی میں پھر سے ایک بڑی جنگ کے خدشات کو جنم دیا ہے، جس میں تازہ پیش رفت اسرائیل کی جانب سے ایران پر میزائل حملہ کرنے کی خبریں ہیں۔ بی بی سی کے پارٹنر امریکی نشریاتی ادارے سی بی ایس نیوز کو امریکی حکام نے جمعے کے دن بتایا کہ اسرائیل کی جانب سے ایران پر میزائل حملہ کیا گیا، جس کے بعد ایرانی میڈیا میں اصفہان شہر کے قریب دھماکے سنائی دینے کی خبریں بھی سامنے آئی ہیں۔ واضح رہے کہ اصفہان ایران کے دارالحکومت تہران سے تقریباً 4 گھنٹے کی دوری پر یا 350 کلومیٹر 217 میل جنوب میں واقع ہے۔ اصفہان میں ایک بڑا فوجی ہوائی اڈہ اور اس صوبے میں کئی ایرانی جوہری تنصیبات ہیں۔ دوستو، اب ہم ایران اور اسرائیل کی عسکری قوت کا تقابلی جائزہ لیتے ہیں۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان تقریباً 2152 کلومیٹر کا زمینی فاصلہ ہے، اور ایران نے وہاں تک اپنے میزائل پہنچا کر یہ تو ثابت کر دیا ہے کہ جس میزائل پروگرام پر وہ کافی عرصے سے کام کر رہا ہے، اس میں کافی ترقی ہوئی ہے۔ ایران کے میزائل پروگرام کو مشرق وسطی میں سب سے بڑا اور متنوع سمجھا جاتا ہے۔ 2022 میں امریکی سینٹرل کمانڈ کے جنرل کینتھ میکنزی نے کہا تھا کہ ایران کے پاس 3000 سے زیادہ بیلسٹک میزائل ہیں۔ دوسری جانب اس بات کی کوئی حتمی تصدیق نہیں کہ اسرائیل کے پاس کتنے میزائل ہیں، لیکن یہ بات واضح ہے کہ مشرق وسطی میں اگر کسی ملک کے پاس جدید ترین میزائلوں کا ذخیرہ ہے تو وہ اسرائیل ہے۔ میزائلوں کا یہ ذخیرہ اس نے گزشتہ 6 دہائیوں میں امریکہ سمیت دیگر دوست ممالک کے ساتھ اپنے اشتراک یا اپنے طور پر ملک ہی میں تیار کیے ہیں۔ CSIS میزائل ڈیفنس پروجیکٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق اسرائیل کئی ملکوں کو میزائل برآمد بھی کرتا ہے۔ اسرائیل کے مشہور میزائلوں میں ڈیلائلا، جبرائیل، ہارپون، جریکو 1، جریکو 2، جریکو 3، لورا اور پوپائی شامل ہیں، لیکن اسرائیل کے دفاع کی ریڑھ کی ہڈی اس کا آئرن ڈوم سسٹم ہے، جو کہ کسی بھی قسم کے میزائل یا ڈرون حملے کو بر وقت روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ غزہ سے حماس اور لبنان سے حزب اللہ کے راکٹوں کو متواتر فضا ہی میں تباہ کر کے وہ آج تک اپنا لوہا منواتا رہا ہے۔ اسرائیلی میزائل ڈیفنس انجینئر اوزی روبن نے بتایا کہ آئرن ڈوم کی طرح دنیا میں کوئی اور دفاعی نظام نہیں ہے، اور یہ بہت کارآمد شارٹ رینج میزائل ڈیفنس سسٹم ہے۔ دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایران اسرائیل سے بہت زیادہ بڑا ملک ہے، اور اس کی آبادی اسرائیل سے 10 گنا زیادہ ہے، لیکن اس فرق سے یہ اندازہ لگانا قطعی درست نہیں ہوگا کہ ایران فوجی حساب سے اسرائیل سے زیادہ طاقتور ملک ہے۔ اسرائیل ایران سے کہیں زیادہ رقم اپنے دفاعی بجٹ کی مد میں خرچ کرتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی طاقت بھی یہی ہے۔ اگر ایران کا دفاعی بجٹ $10 ارب کے قریب ہے تو اس کے مقابلے میں اسرائیل کا بجٹ $24 ارب سے زیادہ ہے۔ جہاں ایران کی آبادی اسرائیل سے کہیں زیادہ ہے، اسی طرح اس کے حاضر سروس فوجی بھی اسرائیل کے مقابلے میں تقریباً 6 گنا زیادہ ہیں۔
ایران کے ایکٹیو فعال فوجیوں کی تعداد 6,10,000 جبکہ اسرائیل کے ایکٹیو فوجیوں کی تعداد 1,70,000 ہے۔ اسرائیل کے پاس جس چیز کی برتری ہے وہ اس کی ایڈوانس ٹیکنالوجی اور بہترین جدید طیاروں سے لیس ایئر پاور ہے۔ اس کے پاس 241 لڑاکا طیارے اور 48 تیز حملہ کرنے والے ہیلی کاپٹر ہیں، جبکہ ایران کے پاس فائٹر جیٹس کی تعداد 186 اور صرف 13 اٹیک ہیلی کاپٹر ہیں۔ دونوں ممالک نے ابھی تک اپنی بحری افواج کی زیادہ صلاحیتوں کا مظاہرہ تو نہیں کیا، لیکن اگرچہ وہ جدید بنیادوں پر نہ بھی ہو، پھر بھی ایران کی بحری فوج کے پاس 101 جہاز جبکہ اسرائیل کے پاس 67 ہیں۔ ایران نے عراق کے ساتھ جنگ کے بعد سے اپنے میزائل سسٹم اور ڈرونز پر زیادہ کام کیا اور شارٹ اور لانگ رینج میزائل اور ڈرونز بنائے جو مبینہ طور پر اس نے مشرق وسطیٰ میں اپنے حریفوں کو بھی مہیا کیے ہیں۔ اگرچہ ایران نے سینکڑوں میزائل اسرائیل پر داغے ہیں، لیکن دوسرے کے ملک میں جا کر گوریلا آپریشن کرنے کا زیادہ تجربہ اسرائیل کا ہے اور وہ ہمیشہ اس میں کامیاب ہوا ہے۔ لیکن جب بات ہوتی ہے دونوں ممالک کے درمیان ممکنہ جنگ کی، تو ایران کے رقبے اور فوج میں زیادہ تعداد کو دیکھتے ہوئے یہ صاف نظر آتا ہے کہ اسرائیل ایسا نہیں کرے گا۔ اس کی برتری فضائی طاقت، میزائلز اور ڈرونز ہیں، اور اگر اس نے رد عمل ظاہر کیا تو ممکنہ طور پر انہی کے ذریعے ہی کرے گا۔ ویسے ماضی میں ایران کی ہائی پروفائل فوجی اور سویلین شخصیات بھی اس طرح کے حملوں میں شہید ہو چکے ہیں۔ اگرچہ اسرائیل نے اکثر اوقات اس کا باقاعدہ اعتراف نہیں کیا، لیکن اس سے انکار بھی نہیں کیا ہے۔ اس جنگ کا ایک اور پہلو سائبر اٹیک بھی ہو سکتا ہے، اور اس جگہ اسرائیل کافی کمزور لگتا ہے۔ وجہ صاف ہے کہ ایران کا دفاعی نظام اسرائیلی دفاعی نظام جتنا ایڈوانس نہیں ہے، اس لیے اسرائیل کے نظام پر سائبر حملہ زیادہ آسان ہے۔